السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں عشاء القرآن انسٹیٹیوٹ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر سمن علی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ بیٹا آج ہم مسنون دعائیں ہماری ہو چکی ہیں، تو آج سے ہم ہے کچھ احادیث اور قرآن پاک کی آیات وہ سٹارٹ لیں گے ان کا، کہ کچھ ہے قرآن پاک کی کیا لیں گے، کچھ بہت اہم ہے قرآن پاک کی جو آیات جو ہمارے اخلاق اور ہمارے دنیاوی امور سے متعلق ہیں وہ، اور جو احادیث مبارکہ ہیں وہ لیں گے، اور ان کا ان کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو جن میں سے سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی جو سٹارٹ میں صورت ہے وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس سے بھی پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا ایک بات اور بھی میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی، وہ کیا کرنا چاہوں گی کہ بیٹا علم ہے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو علم حاصل کرنا اس قدر اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے، اس قدر فضیلت والا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا میں یا تو معلم بن کے رہو، یا پھر آپ کیا کرو؟ متعلم بن کے رہو، یعنی یا تو علم حاصل کرتے رہو یعنی کہ طالب علم بنو، یا پھر کیا کرو کہ علم کو پڑھاؤ، یا پھر کیا کرو؟ معلم بنو اور تم استاد بنو، اور اس کے علاوہ تیسرا کچھ نہ بننا، یعنی اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ ملعون ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ ہے دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ایک طالب علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر محبوب ہے، اللہ کے نظر میں اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب علم وہ علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو پاؤں کا جو گرد و غبار، یعنی کہ ایسے پاؤں جن کو علم حاصل کرنے کے راستے میں وہ غبار آلودہ جو پاؤں ہوتے ہیں، ان کو کیا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، یعنی کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو مشقت برداشت کرتا ہے، اس مشقت کے صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کو ہے جہنم کی آگ ایسے پاؤں کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی۔ دوسرا، جب طالب علم ہے گھر سے نکلتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، کہ اس کے لیے طالب علم کے لیے ہے وہ اس کائنات کی تمام مخلوق، تمام چرند پرند اور سمندر کی مچھلیاں اور جنگل کے درندے اور ہواؤں کے پرندے، پوری کائنات کی جو مخلوق ہے وہ اس کے لیے ہے دعائے استغفار کرتی ہے، اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور فرشتے ایسے شخص یعنی ایسے طالب علم کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کوشچن کیا تھا کسی سے کہ ایسی دنیا کی کوئی مخلوق بتاؤ کہ جس کے پاؤں ہیں وہ نہ زمین پہ ہوتے ہیں اور نہ آسمان پہ ہوتے ہیں، تو کہنے والے نے پھر اپنی علم اور بصیرت کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ بے شک وہ طالب علم ہے، وہ مخلوق کون ہے؟ وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ طالب علم کی ہستی ہے، کہ طالب علم کے جب تک وہ علم حاصل کرنے کی راہ میں رہتا ہے تو اس کے پاؤں ہیں وہ زمین پہ نہیں ہوتے، اس کے پاؤں ہیں وہ فرشتوں کے پروں پہ ہوتے ہیں، یعنی طالب علم کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ کس پہ ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے پروں پہ ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور طالب علم ہے ایک اور جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر طالب علم کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اس طالب علم کی برکت کی وجہ سے قبرستان کے موتیٰ ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، ان پر سے 40 یا 70 دنوں کے لیے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی رہتی ہوں کہ بیٹا علم ہے قرآن پاک کا، حدیث کا، سنت کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک تو ہے ہمیں دنیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہے وہ وراثت میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ حصہ ملے گا، کیونکہ جو طالب علم ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم بھی کون سا حاصل کرتا ہے؟ دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی کی دین کا طالب علم، نبی کے جو علم کا کیا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، نبی کے علم کا کیا ہوتا ہے وارث ہوتا ہے، اور دین کو حاصل کرنا اور پھر اس دین کو جو سے آگے پہنچانا، یعنی کہ اگر ہم جو ہے کسی کو نیک کام کے لیے، دین کے کام کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ایسا کام ایسی نصیحت جو سی ہے، نصیحت کرنے والا جو سا ہے وہ ایک لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو سا ہے کسی آدمی کا ایک دوسرے آدمی کو نیک راستے کی طرف لے آنا ایسا ہی ہے کہ جیسا جو سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 سرخ اونٹوں کا صدقہ کرنا۔ جیسا کہ آج کہیں کہ آج اگر 100 جو ہے مرسڈیز اور یا یہ کرولا یا جو مہنگی سے مہنگی جو گاڑیاں ہیں، اگر وہ ہم خرید کے اللہ کے راستے میں کسی کو دیں، کسی مدرسے کو دیں، کسی مسجد کو دیں، تو جیسے وہ مطلب دیں، اللہ کے راستے میں دیں، جیسا ثواب اس کا ہوگا، ایسے ہی جیسے 100 سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے اس شخص کو جو کسی کو نیک کام کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کی طرف لے کے آتا ہے، نیک کام کی نصیحت کرتا ہے، نیک کام کی اس کو جو سے ہے دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جتنی بھی مسنون دعائیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ان کو بہت ہی دل لگا کے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب کبھی بھی مجھے موقع ملا تو میں آپ لوگوں سے جو ہے یہ دعائیں انشاءاللہ العزیز سنوں گی۔ تو یہ آپ لوگوں نے بہت لازمی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، سننی، وہ یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج ہم جو سا ہے وہ سٹارٹ لیں گے قرآن پاک کی پہلی آیت، پہلی جو آیت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جو سا ہے ہم پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ہے فضائل کی طرف جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا فضائل ہیں کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو سا ہے اللہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ تو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ ناتمام اور بے برکت رہتا ہے وہ انسان جو بسم اللہ سے جو سا کام شروع نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کیا رہتا ہے؟ بے برکت رہتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو سے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو کیا ہوا کہ بادل جو سے ہیں وہ مشرق کی طرف سے چھٹ گئے اور ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پہ آسمان کی طرف سے شعلے برسائے گئے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پہ میرا نام لیا جائے گا میں ضرور ضرور اس میں کیا کروں گا؟ برکت عطا کروں گا۔ تو کتنی چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کیا کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام بے برکت رہتا ہے، اور وہ کام جو سا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور اگر جس چیز پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو پیارے اللہ تعالیٰ نے جو سے ہے فرمایا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ میں ضرور ضرور اس میں کیا کروں گا؟ برکت عطا کروں گا۔ تو یہ چیز تو ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر ایک دفعہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ حضرت ابن عباس سے مروی سے ہوتا ہے کہ جو ہے روایت کرنا، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا۔ کیا پوچھا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو بسم اللہ ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اس قدر نزدیکی ہے جیسی کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں، ٹھیک ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے کون سے دو نام جو سے استعمال ہوئے ہیں نا، دو نام بلکہ تین نام، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، دو صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام ہے۔ اللہ جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دونوں نام کیا ہیں، صفاتی نام ہے، یعنی کہ یہ صفتیں رحم کرنا اور مہربان ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی دو کیا ہیں، صفتیں ہیں، اور دو صفتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ کے اندر جو سا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، اور اسم اعظم کے اور اللہ تعالیٰ کے نام میں اس قدر نزدیکی ہے جیسی کہ آنکھ کے اندر جو آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے نا، اندر بلیک اور پھر وائٹ کلر کی آنکھ کے اندر، تو جتنی نزدیکی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی میں ہے، اتنی نزدیکی بسم اللہ کے اندر اسم اعظم میں ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اور اولیاء کرام اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ بے شک جو اسم اعظم ہے وہ کون سا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یعنی کہ اللہ، یہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم جو سا ہے وہ اسم ذاتی نام، اسم ذاتی ہے، اور یہی جو سا اسم اعظم ہے، یہی کیا ہے، اسم اعظم ہے۔ گو کہ اور بھی بہت سی اسم اعظم کے بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن اولیاء کرام کی طرف سے جو ہے جو زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ اللہ کے بارے میں ہیں کہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی جو ہے کیا ہے، اس میں اعظم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں دو چیزیں بطور خاص پائی جاتی ہیں، اور وہ کون سی، ایک چیز کون سی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا، اور دوسرا اس پہ توکل کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بسم اللہ کے اندر کون سی دو چیزیں موجود ہیں، وہ کون سی دو چیزیں موجود ہیں، وہ یہ کہ ایک تو بسم اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا، یعنی کہ جس نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے نا، اور دوسری جب اس نے بسم اللہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اس بسم اللہ کے اندر کیا ہو گئی، دو چیزیں بطور خاص طور پہ موجود ہیں، اور کون سی ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا، یعنی کہ بھروسہ کرنا۔ یعنی کہ بسم اللہ کا جب پڑھ کے ہم نے کوئی بھی کام شروع کر لیا تو ہم نے اللہ کے بھروسے پہ وہ کام شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کام کو کیا کریں گے، مکمل کریں گے۔ جب کوئی شخص کسی کار خیر کو یعنی کہ کسی نیک کام کو شروع کرتے وقت کیا کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار عالم پہ ایمان رکھتا ہوں یا ایمان لایا اور اسی کے بھروسے پہ یہ کام شروع کیا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جب اس نے بسم اللہ پڑھ کے وہ کام شروع کیا تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پہ ایمان رکھتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ کام شروع کیا ہے نا۔ تو حضرت امام ابو حساس جو سے ہیں رحم اللہ جو سے اور دوسرے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ہر اچھے کام کے شروع میں جو سے ہے، خواہ وہ کھانا پینا ہو یا کوئی بھی ہو، تو کیا کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر وہ کام جو سا ہے جو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، دم کٹے جانور کی طرح ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں یہ آیت ہے کہ بلکہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ کلو امرن ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطعو، ٹھیک ہے، کہ ہر جائز اور اچھا کام اور شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو کیا ہے، وہ کام دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ بے برکت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس خطبے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، تو وہ جازمی آدمی کی طرح ہوتا ہے، جیسے کسی کو وہ کوہڑ کی بیماری ہوتی ہے نا، کہ کچھ ایسا اس کے اندر کوئی
وہ بالکل چھالے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سے پانی سا رس رہا ہوتا ہے. ایسی جو بیماری ہوتی ہے جازمی کی بیماری، جس کو جازم کی بیماری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا وہ کام ہوتا ہے کہ جس کی انگلیاں وغیرہ گل چکی ہوتی ہیں، تو ایسا وہ کام ہوتا ہے. یعنی کہ اس قدر جو سا اس کام کے اندر کراہیت ہوتی ہے جس کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، جس کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع نہ کیا جائے وہ اس قدر کراہیت والا کام ہوتا ہے، اس کے اندر بالکل بھی برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے ہم نے آج کے بعد انشاءاللہ العزیز ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کرنا ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کام کو کرنے کے بعد کیا جب وہ کام مکمل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں بھی جو سا ہے ہم پڑھتے آئے نا کہ کھانا جب بھی ہم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. ٹھیک ہے، کھانے میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ واش کر لینے چاہیے، ہینڈ واش کر لینے چاہیے اپنے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کہ کھانا ایک چٹائی پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. ٹھیک ہے، سنت طریقے سے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ زمین پہ، چٹائی پہ، دسترخوان پہ جو سا ہے وہ کھانا کھائیں. دسترخوان جو سا ہے وہ دسترخوان پہ کھانا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. اور جیسا میں آپ کو بتاتی آتی ہوں کہ سنت جو سا ہے، سنت کو اپنی زندگی میں ہمیں شامل کرنا ہے، کیونکہ سنت کو، ایک سنت پہ عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں حصہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا خوش ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش ہو جانا، راضی ہو جانا ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کا جو سا ہے وہ مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، تو کھانے کے آداب میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے جو سے ہیں، جو وہ عمر بن ابی سلمہ، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ان کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے، لیکن کیونکہ جب ان کا نکاح، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو وہ پھر آپ کی ہی پرورش میں تھے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پرورش میں تھے، اور ان کا شمار جو سا کیا تھا؟ چھوٹے صحابہ میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ان کا شمار چھوٹے صحابہ تھے، جو چھوٹے بچے تھے اور چھوٹے صحابہ تھے، ان میں ان کا شمار تھا. ایک بار کیا ہوا کہ کھانا تیار تھا، اور جو سا ہے، اور کھانا جب پیش کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے، تو بچے نے کیا ہے؟ دور بیٹھے ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، جیسے دور بیٹھ کے ہی یوں کر کے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں نا. تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے قریب ہو کر بیٹھو. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھو. ٹھیک ہے، یہ بعض احادیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کل بسم اللہ، کل قاف سے جو کل ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھو. ٹھیک ہے، کل بسم اللہ، کہ پڑھو بسم اللہ، کل بیمینی کا، اور کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. جو قاف نقطوں والا کل ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کہو، پڑھو یا کہو. جیسے ہم کل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا، کل هو اللہ احد، تو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے کل بسم اللہ، کہ کہو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ. ٹھیک ہے، کل بھی اور یہ جو کاف ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کل بھی یمینی کا، کہ ٹھیک ہے، اس کا یہ کل بھی یمینی کا، اور اپنے کیا کرو؟ بھی یمینی کا، دائیں ہاتھ کے ساتھ. کل کھاؤ بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اور پھر کل مما یلی کا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وقل مما یلی کا، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات پلیٹ میں ادھر ادھر جہاں تک دل کرتا ہے ہمارا ہاتھ گھوم رہا ہوتا ہے، جو چیز، جو نوالا، جو بوٹی، جو چاولوں کے اندر ادھر ادھر ہاتھ گھما کے کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ جو سا ہے بد تہذیبی ہے. اور تہذیب کا جو انداز ہے، جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ کیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، دسترخوان پہ کھانا کھائیں، اور جو سا ہے ہینڈ واش کر کے کھانا کھائیں، اور اس کے بعد کیا کریں کہ کھانے کو اپنے قریب کر لیں، یا خود کھانے سے قریب ہو جائیں. دور دور سے جو سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. اور پھر کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیں، اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں. ادھر ادھر سے جو برتن میں ادھر ادھر ہاتھ گھما کے کھانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے تہذیبی ہے، اور یہ جو سے ہے آداب کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں ہم نے کیا کھانے کے متعلق ہم نے 4 آداب پڑھے ہیں. ٹھیک ہے،
کیا کرنا چاہیے کھانا کھانے کے جو سے متعلق کیا ہوئے ہم نے 4 آداب جو سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ جس میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے ہمیں، شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو ہمیں پھر پڑھنی چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہم نے دعائیں یاد کی ہے نا، مسنون دعائیں، تو مسنون دعاؤں میں ہم نے یہ دعا بھی یاد کی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہم نے کیا پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اگر کھانا کھاتے وقت ہم بس بسم اللہ بھول جائیں تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں تو بالکل ہم بسم اللہ سے اس قدر لاپرواہی برت رہے ہیں کہ جون سا ہے آپ نے ادھر ادھر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کبھی اپنے بابا کے ساتھ جون سا ہے کبھی جو یہ چکن لینے کے لیے چلے جائیں یا کہیں گوشت لینے کے لیے چلے جائیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں تو کسائی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس جلدی جلدی جون سا ہے وہ مرغی پہ چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، اور جون سا ہے وہ صحیح طریقے سے بسم اللہ نہیں کہتے، تکبیر نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے حضرت جون سے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ ایک بار وہ جون سا چکن لینے کے لیے چکن شاپ پہ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مرغی والا جو ہے جلدی جلدی مرغیاں ذبح کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دے رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ بسم اللہ تو پڑھ لیں، تو آگے سے وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ جون سا ہے آپ خاموش رہیں کہ میں نے تو جون سا ہے صبح ہی جون سا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے چھری پہ پھونک دی تھی۔ اب یہ دیکھیں کس قدر جہالت کی بات ہے نا کہ بس چھری پہ پھونک دی تھی، دم کر دیا تھا تو بس وہ دم کی ہوئی چھری سے وہ ذبح کر رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی بھی جانور ذبح کرنے سے پہلے اس پہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ جب تک کسی جانور پہ تکبیر نہ پڑھی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے، ایسا ذبح ایسا گوشت کیا ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ ایسا گوشت کیا ہوتا ہے بیٹا، حرام ہوتا ہے۔ اور جب خود سوچیں کہ جب ایک حرام گوشت یا حرام چیز کسی ہمارے جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر جائے گی تو کیا ہمارا نیکی کرنے کو دل کرے گا، کیونکہ جس جسم میں حرام ہوتا ہے، حرام رزق ہوتا ہے، اس کا نیکی کرنے کو کہاں دل کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو، اور ہمیں خود بھی اس چیز کی صحیح سے توجہ سے جو ہے وہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم اگر کوئی چیز کسی سے گوشت لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہم گوشت لے رہے ہیں اس میں سے تو آپ جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے اس مرغی پہ جو ہے تکبیر پڑھیں تو ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اگر بڑا گوشت یا بکرے وغیرہ کا لینے کے لیے کسی کسائی کے پاس گئے ہیں تو بھی ایسے بندے کے سے گوشت لیں تاکہ جس پہ آپ کو پورا بھروسہ ہو، یقین ہو کہ یہ بندہ جو ہے واقعی ہی تکبیر پڑھتا ہے اور جو ہے ہمیں حلال کھلاتا ہے۔ تو آج کل تو دیکھا ہے نا میڈیا پہ ہم لوگوں نے کتنا سنا ہے کہ کہیں اللہ معافی دے، کہیں جی خدا نخواستہ لوگ اللہ ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، جیسے جی کہیں سننے میں آیا جی کہیں گدھے کھلائے جا رہے ہیں تو کہیں کتے کھلائے جا رہے ہیں تو کہیں کون سا کیسا گوشت، یقین کریں ایسی باتیں سننے سے کیا ہو گیا کہ گوشت کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو بہت احتیاط برتنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کا ہی کھائیں۔ گھر سے باہر سے جب ہم ہوٹلوں سے لے کے جو کھاتے ہیں نا تو اس پہ ہم کیا ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جب ہم گوشت لے کے آئیں تو اس کا بھی تحقیق کریں کہ کوئی جو بندہ ہے وہ واقعی جو ہے وہ اچھا بندہ ہے اور وہ حلال جو ہے وہ گوشت لے کے وہ کرتا ہے اور اس پہ جو ہے تکبیر پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے اور حلال جو ہے گوشت بیچتا ہے، یہ تحقیق ہونی چاہیے۔ دوسری بات، گھر میں لا کے جو اپنی امی کے ہاتھ کا پکا ہوا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بیٹا۔ بچے تو آج کل آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس باہر کا کھانا ہے، باہر کا نہیں، امی کے ہاتھ کا پکا ہوا بہت صاف ستھرا جو ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے بیٹا۔ تو ہمیشہ گھر کا ہی کھانا کھانے کو ترجیح دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ہمارے علم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم علم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو جو ہے اپنے پورے ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، مجھ کو، سب کو جو ہے ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں حرام کام سے، حرام لقمے سے، ہر حرام عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کو بھی، مجھ کو بھی، ہماری آنے والی تمام نسلوں کو بھی، ٹھیک ہے۔
आप लोगों को देने जा रही हूँ मैं 3 से 4 जो से क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो से हैं सुनने हैं, और इन क्वेश्चंस का आपने आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन देना है, ठीक है। जो बच्चा इंशाल्लाह मुझे जो से है कमेंट बॉक्स में जो से ये क्वेश्चंस का आंसर देगा, इंशाल्लाह अज़ीज़ जो सा है मैं उसको अच्छे से जो सा है कोई गिफ्ट भी लेके दूंगी, ठीक है, इंशाल्लाह अज़ीज़। तो ये सुन लें आप जो है वो क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल बयान करें, ठीक है। आप लोगों ने अगर बहुत तवज्जो से मेरी जो सा है ये लेसन सुना होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल मैंने क्या बयान किए हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यह है कि अगर खाने पीने में जो क्या करें कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि खाने पीने में अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसका आप जो सा आंसर देंगे मुझे। और तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि बिस्मिल्लाह में 2 क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी अगर आपने मेरा लेसन जो सा है अच्छे से जो सा है वो सुना होगा तो आप लोगों को लाजमी पता होगा कि मैंने क्या बताया है इसमें कि बिस्मिल्लाह में 2 क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो चौथा हमारा क्वेश्चन है कि आजकल बड़ी लापरवाही क्या की जा रही है, या क्या है आजकल की जो बड़ी लापरवाही है वो कौन सी है, ठीक है। नंबर 5, हलाल मुर्गियों को लोग हराम कैसे करते हैं, ठीक है। ये 5 जो सा है क्वेश्चंस हैं, इनके आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमन देने हैं। और जब कभी मेरा स्कूल में चक्कर लगा तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो सा है मैं आपको गिफ्ट दूंगी। तो उस वक्त मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तो उस वक्त के लिए आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।